اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اسے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں، چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے عوامی انقلاب کے نتیجے پہ، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو 12 وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ سب سے بڑی جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اس کی خبر دی گئی اور کوئی ادب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا تو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناگا میں خلافت کی تمام، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائلزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے۔ لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ،
مصطفیٰ کمال پاشا کیا ہے؟ چاہ کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں دلے خوروں کی عیاری بھی لے، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آ رہی۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام پائی بھیا۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے وہ حالات عقلیہ میں سے شبہات اٹھائی؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم مباحث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر ہمارا دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب کو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5 اس میں نوٹ کر کیجئے، صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس پہ تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، غازی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکے، کہاں غازی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک اتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی کہ غازی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں، آخر بڑے بڑے کلاور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے لالو پودے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے کلاور درخت کی شکل میں آتا ہے۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے مسلمان کے خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا۔ یہ اس خالد بنا حال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت۔ 1921 کی بات ہے، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت تو درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ جانتا تھا یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگر کہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے کہ انسان کے وجود سے شعاؤں کی صورت میں پھوٹتی ہے، گرویلا ہو گیا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اسے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں ڈرتے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیق 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو 17، 18، 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے، خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی عملیاں چل رہی۔ جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کی کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا عین، آلہ کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں، یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا
یہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجیے، بولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر قسم بات کر نکل آئے، یہ اندیشہ ہمیں اپنی۔ بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب تو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کی، جو اصل خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تو کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں، وہ تو مجھے ابھی باپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ بھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے کو۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرتے ہیں، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایہ بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، کیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی ملازمت ہے، اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کی۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کرے گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے ہم ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرمایا۔ وہ دین جو ہے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اسے تمکن ادا کرے گا، غلبہ ادا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی